I don't know where to start this story from. ہجرت کی 50 سالہ داستان میں پہلے بھی کئی بار پڑھ چکا ہوں، سن چکا ہوں اور دیکھ چکا ہوں. But while recording their stories today, I am getting a different feeling. یہ فیلنگز میں ایکسپلین نہیں کر سکتا، لیکن دکھا سکتا ہوں. مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ کسی نئی سرزمین پہ قدم رکھنے کے بعد انسان سب سے پہلے اپنے سر پہ چھت کا انتظام کی فکر کرتا ہے. کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا ان ہجرت کر کے آنے والوں کو ایک اجنبی شہر میں ایک اجنبی کی حیثیت سے مکان تلاش کرنے میں. اس وقت رہائش لینا بڑا مشکل کام تھا، مگر وہ رہائش ملتی نہیں تھی. آپ 50 جگہ ٹرائیاں کریں گے تو شاید مشکل تھے ایک جگہ مل جائے تو مل جائے. ہاں، رہائش ہی میرے لیے سب سے شاکنگ پوائنٹ تھا. جب میں یہاں پہنچی ہوں، پتہ نہیں کیا کیا خواب لے کر جنہوں نے رخصت کیا ہے وہ تمہاری تو لائف جو ہے واو ہوگی، بہترین لباس اور بہترین گھر اور نوکر ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. چلو بھائی ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے قسمت میں یہی ہو. لیکن جب یہاں آ کر گھر کے اندر جو قدم رکھا ہے نا، گھر کے اندر کیا بس، تو وہ دیکھ کر مجھے یقین کریں میں شوق میں آ گئی. یہاں جب ہم آئے تو میرے لیے اس لیے مشکل نہیں تھا. ہاں، یہ نئی زمین تھی، نئے لوگ تھے اور ہر چیز میرے لیے نئی تھی. تو ایک خاص بات یہ تھی کہ میرا ایک شاگرد جو میرا قریبی تھا وہ یہاں مجھ سے 2 سال پہلے آ چکا تھا. جب ہم یہاں آئے تو اس نے مجھے سہارا دیا، اپنے گھر لے گیا ایک رات کے لیے، اور صبح سے کہا کہ ماں صاحب اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب آپ نے اپنی روزی اپنا کام خود تلاش کرنا ہے. نہ تو گھر میں پانی تھا، اور تھوڑی دیر میں جب باتھ روم کی ضرورت پڑی بچوں کو، کیونکہ میں آئی تھی، میری 2 چھوٹی بیٹیاں میرے ساتھ تھیں، ایک 1 سال کی تھی اور ایک 2 سال کی، جن کو ہر وقت ٹوائلٹ اور پانی کی ضرورت تھی. چلو بھائی باتھ روم میں لے گئے، صحن میں لے گئے، پانی لیا، صاف کیا، آ گئے اندر. اب وہاں میں کیا کروں پوچھا تو پتہ چلا جی ٹوائلٹ تو باہر جائیں. باہر جا کے دوسری سائڈ پر وہ ایک چھوٹا سا ایسے ہی کیبن سا بنا ہوا تھا، کیبن دروازے کے ساتھ تھا، شکر ہے یہ بھی. تو اس کے اندر جو ہے وہ ٹوائلٹ کا انتظام تھا. باتھ روم کا تو خیر وہاں تھا ہی نہیں کوئی بھی. اور وہ بھی ایسی رہائش تھی کہ وہ کسی کا ٹوائلٹ نہیں ہوتا تھا اس میں. بعض جگہوں پہ ٹوائلٹ باہر ہوا کرتا تھا سردی میں، بلڈنگ سے نکل کے باہر جائیں آپ سردی میں. بعض کا نیچے بیسمنٹ میں ہوتا تھا، بعض کا سیڑھیوں پہ ہوتا تھا اس زمانے میں رہائشوں میں. اور لوگ جن کی خوش قسمتی سے ان کے ٹوائلٹ ان کے گھر میں تو کسی کے نہیں ہوتا تھا، عام طور پر سیڑھیوں پہ ہوتا تھا، اس کو لوگ بہت خوش قسمت سمجھتے تھے. نہانا ہو تو وہ جو ہماری لینڈ لارڈ تھی جن کا ہم نے گھر کرائے پہ لیا ہوا تھا، اس کے گھر جاؤ یا تو، اور وہ بھی دیکھ بھال کر جب وہ گھر میں نہ ہو تو پھر ان سے پوچھو بھائی ہم تمہارے پیچھے تمہارا باتھ روم یا ٹوائلٹ استعمال کر لیں. اس نے کبھی انکار تو نہیں کیا تھا، ورنہ پھر پبلک بات میں جاؤ. اب آپ سوچیں نہانے کے لیے بندہ کپڑے ہاتھ میں بغل میں دبائے اور بس پکڑے اور جائے وہاں نہانے کے لیے، شہر میں پیسے دے اور نہا کر پھر وہ باہر نکلو نہا کر. پاکستان میں تو نہا کے کہتے ہیں باہر نہیں نکلو ٹھنڈ لگ جائے گی، اور یہاں وہ برف میں بھی نہا کے باہر نکلو، بس پکڑو تو گھر آؤ. آج جب نارویجن پاکستانیوں کی نئی نسل کو ہر پروفیشنل فیلڈ میں کامیابیاں حاصل کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی نے ان کامیابی کے پھلوں کی بیجوں کو اپنا خون اور پسینہ بہا کے بویا ہوگا. سر پہ چھت مل جانے کے بعد ان ہجرت کر کے آنے والوں کے دلوں میں ایک بڑی بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کی بے قراری اور بے اطمینانی پائی جاتی تھی. یہ بنیادی ضرورت ان ہجرت کر کے آنے والوں اور ناروے جیسے ملک دونوں کے لیے انتہائی ضروری تھی، کیونکہ ناروے کو کام کرنے والوں کی ضرورت تھی اور ان حضرات کو کام کی. اس زمانے میں ہم نے خوش قسمتی سے ایک کورس کر لیا تھا، ویلڈنگ کا کورس 6 مہینے کا، اور ہم اپنے آپ کو بڑا ترم بخار سمجھتے تھے کہ ہاں ہمیں تو جاب ملے ہی ملے. ایک جگہ گئے، 2 جگہ گئے، 10-15 فیکٹریاں کھنگالی. سب نے یہ کہہ کے ٹال دیا کہ بھائی تمہارے پاس پریکٹس نہیں ہے ابھی، تو نہ ملی جاب. یہ تہیہ ہم نے کیا ہوا تھا کہ ہم صفائی کا کام نہیں کریں گے اور کسی ہوٹل میں کام نہیں کریں گے، یہ ہم نے ذہن میں اپنے سوچا ہوا تھا. اچھا بھائی جب کہیں جاب نہیں مل رہی ہے، ڈھونڈ کے تنگ آ گئے. اپریل کا مہینہ قریب ہے، پھر ہمیں ہوٹلوں کے چکر لگانے شروع کیے. وہاں پہ ایک پٹرول پمپ تھا، ٹیکساسو اس کا نام تھا.
تو وہاں پہ میں نے کام کیا تو اس نے ایک چھوٹا سا براقع مجھے لگا کر دیا کہ بشیر اس میں تم رہو گے، یہ چابی ہے اس پیٹرول پمپ کی، جب تم ٹوائلٹ وغیرہ یا نہانا ہو تو آپ وہاں آ جائیں اور باقی آپ دن کو کام کریں۔ تو میرا کام بھی تھا صبح 8 سے لے کر رات 8 بجے تک 12 گھنٹے کام تھا، تو کام مجھے اچھا لگا، میں نے بڑا خوب کام محنت کی، اور میں نے وہاں پہ ایک مجھے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مجھے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا۔ ہر قسم کے ڈرائیور وہاں آتے تھے وہ فل اپ کرنے کے لیے یا واسکے کرنے کے لیے، میری جاب یہ تھی گاڑیاں دھونا، تو اس میں مجھے اس لوگوں سے بولنا پڑتا تھا، انہیں میرے سوالوں کا جواب یا مجھے ان کے سوالوں کا جواب دینا پڑتا تھا، اور وہ صرف نوش تھی، تو اس وجہ مجھے نوش سیکھنے میں مجھے بڑی آسانی ہوئی اور میں خوب نوش وہاں سے سیکھ لی۔ تو انکل آپ نے ٹیچری کی جاب کی نا؟ جی جی، اس میں اس کا کیا ایکسپیرینس؟ ہاں یہ بڑی اچھی بات ہے، میں وہاں پہ پیٹرول پمپ پہ کام کرتا تھا، تو اخبار آئی ہفتن پوفتن، تو اس میں نے دیکھا تو سرخی تھی کہ ہمیں مور ٹیچروں کی ضرورت ہے، تو اسپیشلی انہوں نے لکھا تھا اردو کی، تو میں نے خود ہی درخواست لے کر بھیج دی۔ میں نے ٹائپ میں جانتا تھا، میں نے وہاں پہ اپنے شیف کی ٹائپ رائٹر سے درخواست بھیجی، تو 3 دن کے بعد میں جواب آ گیا کہ آپ انٹرویو کے لیے آئیں۔ اس کے بعد ہم اسی دوران میں ابھی بیماری کی ڈیوٹی چلی رہی تھی کہ ہم جایا کرتے تھے اپنے ایک دوست کے پاس، وہ پیپر پیزا میں کام کرتا تھا، وہاں کا شیف تھا، ایک مینیجر جو تھا وہ اسپینش تھا، وہ اکثر ہنسی مذاق کرتا تھا، باتیں کرتا تھا ہم سے، اور مجھ سے پوچھ چکا تھا کئی بار کہ تمہیں کام چاہیے۔ تو جب ہماری جاب یہاں سے ختم ہوئی فیکٹری سے، تو ہم نے اس سے کہا ہاں چاہیے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ کل سے۔ اس کے بعد سے وہاں پیپر پیزا میں کام کرتے رہے، اور ساتھ ساتھ ہم نے کہا ویلڈنگ کا کورس میں کافی تھا، اب ہمیں مشینس کا کورس کرنا چاہیے۔ بس صبح ہم پہنچ جاتے تھے اپنے اسکول 8 بجے سے پہلے، اور اس کے بعد رات کو 12 بجے کے بعد 1 بجے تک گھر پہنچتے تھے، اس کے بعد سوتے تھے، پھر صبح 6 بجے 5 بجے اٹھ کے پھر دوبارہ بس پکڑتے تھے وہاں سے شتن سے یہاں آنے کے لیے۔ یہ میری سب سے پہلی وہاں پہ ملازمت تھی، یا میں نے اسکول کی طرف رجوع کیا۔ پاکستان میں نے 15 سال پڑھایا، تو وہاں بھی میرے ماشاءاللہ بے شمار شاگرد جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، فوج میں ماشاءاللہ اعلیٰ اعلیٰ عہدے ان کے پاس ہیں، تو میں نے 15 سال وہ یہاں جو کام کیا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ میرا زندگی کا بہترین کام تھا کہ میرے ڈاکٹر، میرے فوج میں آفیسر جو تھے وہ میرے قریبی شاگرد تھے۔ جب یہاں آیا تو یہاں بھی میں نے شروع میں موسمو لائرر کا ٹائٹل ملا، پھر 2 اسپوکلی لائرر کا ٹائٹل ملا، تو پھر میں نے اسپیشل پیداگوگک کی، تو اس میں مجھے ایز اے اسپیشل پیداگوگ کی جاب مل گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہاں پر جو جتنے بھی وقت گزرا، میں نے بچوں کو بڑے پیار اور محبت سے پڑھایا، تو میری بے شمار لڑکیاں جو ہیں شاگرد ہیں جو ڈاکٹر ہیں، بے شمار لڑکے میرے ڈاکٹر ہیں، تو جب بھی کبھی ان سے ملاقات ہوتی ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں، اور وہ بلکہ کلیمیں کرتے ہیں مجھے ماں صاحب آپ نے پڑھایا۔ آج سے 50 سال پہلے ناروے میں حلال کھانا تو مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ اس کے علاوہ بھی ان ہجرت کر کے آنے والوں کو اپنی پسند کا کھانا مل جائے، اس کے لیے بہت مشقت اٹھانی پڑتی تھی۔ کھانے کا جہاں تک دیکھا جائے نا، اگر آپ حلال کو مائنس کر دیں نا تو کوئی پرابلم نہیں تھا، وہ پرابلم زبان کا تھا۔ جب ہم خریدنے جاتے تھے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا یہ آٹا ہے یا میدا ہے، یہ وائٹ چاول ہیں یا یہ براؤن چاول ہیں، سمجھ آئی نا؟ ان چیزوں کا ہمیں مسالے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں پر میرا خیال ہے جب تک ہم پہنچے ہیں نا، ہمارے سے پہلے یہاں مرچ تو تھی نہیں نا، میرا خیال ہے یہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے مرچ ہوتی بھی ہے کوئی چیز یا نہیں۔ یہ پاپریکا جس کو کہتے ہیں، جس میں مرچ نہیں ہوتی، صرف رنگ اور ذائقہ ہوتا ہے۔ مطلب ہمیں ایک مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ ہم کیا کریں، ہمیں نہیں پتا۔ ہم روٹی جس آٹے سے یہ بریڈ بناتے ہیں، ہم جا کے کہتے تھے یہ بریڈ جس آٹے سے بنی ہے وہ ہمیں دے دو، اب وہ ہمیں دے دیتے تھے۔ گھر آ کے کھولا تو وہ جناب آٹے کی بھوسی ہوتی تھی۔ یہ سوال جو ہے نا بڑا اچھا ہے۔ اس وقت گوشت کا تو تصور نہیں تھا۔ ہم کبھی دکان میں جاتے، چنے وہ ابلے ہوئے نا ڈبے میں بند ہوتے تھے، زیادہ وہ لا کر ہم کھاتے تھے، اور مچھلی، یہ 2 چیزیں جو تھیں، اور سبزی میں اس کو مٹر وغیرہ مل جاتے تھے جو کہ ہم لا کر تو اس کا استعمال کرتے تھے، کھاتے تھے۔ سمجھ آئی نا؟ موٹا موٹا آٹا اور اس میں ثابت آدھی گیہوں، دلی ہوئی گیہوں،
घर ले गए उसको, खोल के देखा तो परेशान। अब वो खुली हुई चीज़ वापस भी नहीं होती। लो अब देखो जेब में पैसे नहीं और इतने पैसों का नुकसान हो गया। हाँ, शुरू की किसी ने एक कहानी बताई मुझे कि उस वक्त तो लोगों को ये भी नहीं पता दुकानों में कौन कौन से खाने हैं, डब्बों में कौन कौन सी चीज़ें पैक हैं। तो हमारे एक जानने वाले ने बताया कि कहीं से एक दफ़ा कोई डब्बा ले आया, उसमें क्या कहते हैं बिल्ली बनी हुई थी। तो उसमें गोश्त वोश होता था, उन्होंने घर में आया, उसे गर्म किया, उसने नमक मिर्च डाला और खा रहे हैं बैठ के। तो बाद में पता चला कि वो, और फिर सबसे एक दूसरे से कहते थे वो वाला खाना लेकर आना बिल्ली वाले जैसे बिल्ली बनी हुई। बाद में पता चला कि वो बिल्ली का खाना था। तो उस वक्त वाकई बहुत ज़्यादा मुश्किल था, ना कोई पाकिस्तानी दुकान थी, ना कोई ऐसी चीज़ें मिलती थी, और इन लोगों को पता नहीं था कि इन लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, क्या खाएंगे क्या नहीं। तो उस वक्त हम रमज़ान भी आया, रमज़ान भी हम रखते, हम 3-4 लड़के मेरे शागिर्द मेरे साथ रहते थे, कोई रोज़ा हम नहीं छोड़ा, एक भी, रोज़ाना रोज़े भी रखने। तो ये बड़ा मसला होता था हमें। दुकान में बैठकर हम अगर चुप करके खोलने की भी कोशिश करते थे तो वो बदअखलाकी में उसमें आ जाता था। फिर तो शुरू में तो काफ़ी पाकिस्तानियों को इसकी वजह से बड़ी वो भी उठानी पड़ी है, किस्म की शर्मिंदगी भी। पैकेट खोल रहे और ऊपर से दुकानदार आ जाए कि भाई ये क्या हो रहा है। तो इस तरह अल्लाह ने किया आहिस्ता आहिस्ता। तो शेख ज़ाउर साहब ने एक छोटी सी दुकान खोली, उसमें गोश्त का उसने सिलसिला शुरू किया। फिर गोश्त पकाना कोई इतना आसान काम नहीं था, ये औरतें पका सकती हैं। मेरे शागिर्द थे वो माशाल्लाह शेख तारक साहब, अल्लाह उनको खुश रखे, अब उनकी वो रईस बिरो है, तो वो मेरे साथ थे। उसका भाई था वो कभी पका, रशीद मेरा बेटा भी आ गया, तो हम उन्हीं ब्लाकों में रहते थे, ये पका लेते थे तो हम मिल के खा लेते थे। लेकिन उस वक्त वाकई बड़ा परहेज़ करते थे कि हम गोश्त ना खाएं, और वह खाया भी नहीं है। हाँ, सच्ची बात है, कितना अर्सा गोश्त हमने खाया, सब मछली और चने, ये हमारी खुराक थी। के साथ बैठ के एंजॉय करते थे, अपने किस्से सुनाया करते थे। आज मैं ए ले आई तो आज मैं ओ ले आई खोलिया तो ये निकलिया। अब इस मुल्क से अजनबियत कम हो रही थी। ज़बान सीखने के साथ साथ इस मुल्क के मुआशरे के मुख्तलिफ पहलू ज़ाहिर हो रहे थे। वक्त का अगला बड़ा चैलेंज कल्चर की तज़ाद की शक्ल में इन लोगों के सामने आया। माओं के लिए क्या, बाप के लिए भी ये सबसे बड़ा चैलेंज था। खाना भी हमने गुजारा कर लिया, घर का भी गुजारा कर लिया, ठीक है ना, बाहर की टॉयलेट को भी बर्दाश्त कर लिया, लेकिन ये कल्चर बर्दाश्त नहीं होता था मुझसे। ये तो मैं रोती होती थी बैठकर, ये इतना सख्त था मेरे लिए कि मैं कहती थी मेरी, खैर बेटे बेटियां ज़ाहिर है तरबियत तो दोनों की बहुत ज़बरदस्त करनी पड़ती है। वो मैं सारा जो मेरे घर आता मैं उसके सामने रोने बैठ जाती, क्योंकि मेरा घर ऐसी जगह था जहाँ पर बीच था बिल्कुल ही करीब में समंदर, वहाँ लोग तैरने के लिए आया करते थे। वो कोई बहुत बड़ा विला था जिसके सर्वेंट क्वार्टर में मैं रहा करती थी। तो वो ख़ास तौर पे छुट्टी के दिन मुझे अपनी बच्चियों को बाहर ले जाते हुए शर्म आती थी। असल में कल्चर होता है, ये दो धारियाँ थोड़ा बहुत एक दूसरे के ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा हम देते हैं, थोड़ा सा ले लेते हैं। ऐसी अच्छी चीज़ें जो इनमें हैं वो हमने कबूल की, सच बोलना, मुंह पे बात करनी और कोई चीज़ छुपानी नहीं, ये बड़ी सी बात सी मुझे अच्छी लगी। तरबियत के लिहाज से परेशानी थी, कल्चर के लिहाज से परेशानी थी। दिल चाहता था इनके आंखों पे पट्टी बांध के तो तब इनको बाजार में लेकर जाऊं। बच्चे हैं, जाहिर है एक बहुत सस्पेंस होता है हर बच्चों में, उनको हर चीज़ देखने का दिल चाहता है। जब वो देखेंगे कोई ऐसी चीज़ जो उन्होंने ना कभी घर में देखी हो है तो वो तो बल्कि ज़्यादा गौर से देखते हैं। लेकिन उस वक़्त स्कूल का माहौल ज़्यादा बेहतर था। स्कूल में रिस्पेक्ट सिखाते थे और नाम नहीं लेते थे टीचरों का, टीचर को थानते कहते थे, और टीचर क्लास में आए तो बच्चे खड़े हो जाते थे। तो यहाँ अब ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। दूसरी बात यह कि जब आदमी किसी दूसरे मुल्क में, दूसरे कल्चर में दाखिल हो तो उसमें से अच्छी चीज़ें तो ज़रूर लेनी चाहिए, उसके बगैर चारा नहीं है। और अपनी जो आइडेंटिटी है उसको कभी ज़ाहिर नहीं करनी, वो अपनी कायम रहनी चाहिए। मुसलमान हूँ, हाँ मुसलमान हूँ, मैं बशीर हूँ, मैं बशीर ही हूँ। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं वो मेरे लिए काबिल कबूल हैं। और अगर आदमी खुद सारे का सारा दूसरे कल्चर में चला जाए तो वो मुझे दुख होता है, तकलीफ़ होती है, उसने अपनी आइडेंटिटी सारी ख़त्म कर दी। तो अगर कोई मुझे कहे कि लो जी हम आपको
ہزار خواہ نے دیا پاکستانیت چھوڑ دیں تو یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اپنے والدین کا نام چھوڑ دیں یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، ان کا کلچر چھوڑ دیں یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، وہ تو کلچر ہم رکھیں گے، یہ ہماری وراثت ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ اس پر توجہ دینی چاہیے کہ جو غیر ضروری پابندیاں ہیں وہ ہم نہ لگائیں اپنے بچوں پر، جو غیر ضروری ہیں، جس ایسی پابندیوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، اور بچوں پہ تھوڑا بہت ان کی تربیت ایسی کریں کہ بچہ جو ہے وہ آپ سے کچھ چھپائے نہ، ٹھیک ہے نا، کہ وہ اس کو پتہ ہو کہ کیا کام اس کے لیے بہتر ہے اور کیا کام اس کے لیے نقصان دہ ہے، جو فیملی کے لیے اور مذہب کے لیے بھی اچھا ہو، تو وہ اس حد میں رہتے ہوئے وہ اپنی آزادی کا استعمال کر سکے۔ ان مہاجرین کی 50 سالہ داستان سنتے ہوئے میں ان کے چہرے کی جھریوں اور ان کے ہاتھوں پہ نظر آنے والے زمانے کے لگے زخموں پہ غور کر رہا تھا۔ ان کے دلوں میں نارویجن پاکستانیوں کی نئی نسل کے لیے نصیحتوں کا ایک سمندر امڑ رہا تھا، وہ نصیحتیں جو ان کے 50 سالہ تجربے کا نچوڑ تھیں۔ اگر میں کچھ کہنا چاہوں آج کل کی جنریشن کو، تو میں چاہوں گی کہ وہ دیکھیں، ہمیں دیکھیں۔ اگر انہیں ہماری تربیت میں کوئی برائی نظر آتی ہے جو اس معاشرے کے لیے نقصان دہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتی تھی یا ہے، وہ اس کو نہ اپنائیں۔ بھائی نئی جنریشن کے لیے یہ ہے نا کہ ہم لوگوں کے ساتھ جو پرابلمس تھی ان کے ساتھ تو نہیں ہے، وہ تو ہمیں تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں رات کیسی گزرے گی اور کہاں گزرے گی، وہ تو اپنے گرم بستر پہ سوتے ہیں روزانہ، چاہے سردی ہے چاہے گرمی ہے، انہیں تو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا۔ ہم نے خود ہی کنواں کھودا ہے پانی پینے کے لیے، اپنے پہلے کنواں کھودا ہے پھر پانی پیا ہے۔ 5 انگلیاں تو برابر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں، برے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ کوشش کی ہے بچوں کو بھی یہی سکھایا جائے اور خود بھی اچھا عمل کروں۔ اپنے آپ کو میں نے پاکستان کا امبیسیڈر ہی سمجھا ہے، ہمیشہ یہی سوچا ہے کہ میرے کسی عمل سے، میری کسی بات سے ان پر یہ اثر نہ پڑے کہ اوہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، پاکستانی ایسے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے تو آسانیاں ہو گئی ہیں نا، کیونکہ پڑھ رہے ہیں تو خالی پڑھنے پہ دھیان دے رہے ہیں، اور جو پورا فوکس ایک چیز پہ، ان کا ہم لوگوں کا فوکس چاروں طرف ہوتا تھا، اور ہماری پرابلمس اور بھی تھیں۔ اس کے جو پاکستان میں فیملی پیچھے ہے اس کو بھی سپورٹ کرنا ہے، تو یہ اس نئی جنریشن کے پاس یہ چیزیں، اس سے تو مبرہ ہے چیز، یہ لوگ خواہش شاری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں تو یہ صرف کہوں گی کہ اور میں کیا کہہ سکتی ہوں، مجھے تو یہی چیز دکھ دیتی ہیں جب میں آس پاس کے لوگوں کو، آج کل کی جنریشن کو دیکھتی ہوں، اتنا کھانا ضائع کرتے ہیں، اتنا پیسہ ضائع کرتے ہیں، پورا لے کے بتک گھر میں آیا ہوا ہوتا ہے، پوری وہ جو ہیں جوتوں کے کپڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں غیر ضروری۔ تو یہ ہے کہ اپنی ضروریات کو محدود کریں، اپنی نوکری کو 100% کی بجائے 40%، 20%، 50% کر دیں، اپنے بچوں پہ توجہ دیں، تاکہ کل کو یہی جنریشن آپ کی عزت کرے، آپ کو ٹائم دے۔ جب وہ دیکھے گی کہ میرے ماں باپ نے اتنا پڑھنے کے باوجود میرے لیے قربانی دی ہے کہ جاب پوری نہیں کی ہے، تو وہ کل کو ہو سکتا ہے ان میں بھی پھر اس چیز کا، مجھے تو لگتا ہے ڈیفینیٹلی احساس ہوگا۔ ہجرت کی 50 سالہ داستان میں پہلے بھی کئی بار پڑھ چکا ہوں، سن چکا ہوں اور دیکھ چکا ہوں۔ But today, while recording their stories, it seems that I was once 50 years old.